شاید اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے میری معافی فرما دے اور ان کی برکت سے میرے اگلا جہان آسان کر دے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ اس درجے کا عشق بھی ہے اور اس درجے کی محبت بھی ہے اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ ایک عظیم صحابی تھا رسول اللہ کا، جس کی وفات ہوئی ہے اس مہینے میں۔ کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ 5 رجب، 15 رجب، 22 رجب۔ عرض ہند اور پاک و ہند میں جو مشہور ہے وہ 22 رجب ہے، لیکن یہ کوئی یقینی نہیں ہے۔ 22 رجب کا قول، 15 رجب کا قول، 5 رجب کا قول، بہرحال رجب کے مہینے میں سیدنا معاویہ کی وفات ہوئی۔ اور یہ جو 22 رجب کو ہمارے ہاں کچھ کنڈے وغیرہ کی رسم کی جاتی ہے، وہ بھی شاید اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ حضرت معاویہ کی تاریخ وفات 22 کو سمجھتے ہیں اور اس کی خوشی میں وہ کنڈوں کی رسم وہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی رسموں سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت اور لگاؤ نصیب فرمائے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں ایسے باغات کہ جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ توبہ ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ایک تفسیر کے مطابق ان کی 3 کیٹیگریاں بیان کی ہیں۔ نبی پاک کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں، ایک مہاجر، دوسرا گروہ انصار اور تیسرا گروہ وہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کرتے ہوئے انہی کی طرح رسول اللہ کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا اور بیعت کی، یعنی فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے مہاجرین اور انصار جو ابتداءً مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ بنتا ہے، تو تاریخ اسلام کے اعتبار سے اس مہینے کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ہے۔ علماء کی کوشش رہی ہے اور آج بھی ہے کہ موقع، محل اور وقت کی مناسبت اور ماہ کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ تاریخ اسلام اہل اسلام کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے جی، دنیا کی جو تاریخیں ہیں وہ تو وقتاً فوقتاً ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں، اس لیے کہ سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ادارے ہیں سرکاری، ان میں چھٹی ہو گئی۔ کیوں ہو گئی جی؟ اس لیے کہ فلاں کی ولادت ہے آج، فلاں کی وفات ہے آج۔ تو فلاں کی ولادت اور وفات کا سرکاری چھٹی کے اعتبار سے ہماری اولادوں کے ذہنوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آج فلاں پیدا ہوا ہے اور آج فلاں کی وفات ہوئی ہے اور آج یہ ہوا ہے۔ لیکن مظلوم ہے تاریخ اسلام کہ اس کا عام طور پہ لا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، عام طور پہ نہ بڑوں کو اس کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری اولادوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس مہینے میں کوئی تاریخ اسلام کا کوئی واقعہ بھی جڑا ہے یا نہیں جڑا۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کا اہم ترین ایک واقعہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی محترم کے صحابی ہیں، ان کی وفات ہے۔ حضرت معاویہ کے جو والد ہیں ان کا نام ابو سفیان ہے اور حضرت معاویہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہند ہے۔ یہ ابو سفیان یا ہند
ماں اور باپ یہ دونوں اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا، ہم جہاں کہیں بھی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا لکھا ہوتا ہے تاریخ اسلام کو، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فلاں موقع پہ ابو سفیان نے کمانڈ کی، رسول اللہ کے مقابلے میں فلاں لشکر آیا اور وہ اس کی سربراہی ابو سفیان نے کی۔ تو اکثر جنگوں کے اندر فتح مکہ سے پہلے اکثر جنگوں میں جو قیادت کرنے والا جرنیل تھا اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں، وہ ابو سفیان ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جو اس کی بیوی ہے ہند، اس کو ویسے ہندہ پڑھا جاتا ہے، اصل ہند نام ہے، تو جو اس کی بیوی ہے ہند، وہ بھی اسلام کی بدترین دشمنہ تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ایک فرمان ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے انسان نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ صدق دل کے سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے سالہا سال کے گناہ ان پہ اپنے معافی کا قلم پھیر دیا۔ ایک بندہ اگر 100 سال کا منافق ہے، ایک بندہ اگر 100 سال کا مشرک ہے، ایک بندہ اگر 100 سال کا کافر ہے، اور عین موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس پہ رحمت نچھاور ہوئی اور موت سے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا صدق کے دل سے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو اسلام سے پہلے جو کچھ ہو چکا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ناقابل بیان ہے۔ اب اس کو بندہ بیان کرے کہ اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، تو یہ تو پھر کوئی بھی صحابی نہیں بچتا جس نے اسلام سے پہلے اسلام کے خلاف کوئی سازش نہ کی ہو، یا اسلام کے خلاف تلوار نہ چلائی ہو، یا اس نے الا ماشاء اللہ۔ اکثر صحابہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام دشمن تھے، تبھی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ سب سے بہترین انسان بنے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم پہلے دشمن تھے، اور وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اسلام دشمنی کی وجہ سے تم جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ تو رب تعالیٰ کا فضل ہوا کہ انقذکم منہا، تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا اور تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ صحابہ کرام، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند، یہ اسلام سے پہلے یہ امر واقعی ہے اور حقیقی امر ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دشمنی محبت میں بدل گئی۔ فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے پاک پیغمبر جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے، جب وہی مکہ جس سے آپ کو رو کے نکلنا پڑا تھا، وہی مکہ جس سے آپ چھپ کے نکلے تھے کہ کافروں کو پتہ نہ چل جائے رات کے اندھیرے میں، آج اللہ کا نبی 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ اسی مکہ کا فاتح بن کے تشریف لا رہا ہے، اور رسول اللہ اس مکہ میں تشریف لائے، اور پھر وہاں ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ پڑھا، تو آپ کا چچا عباس انہوں نے کہا یا رسول اللہ چودھری آدمی ہے، چودھری بندے جو ہے نا وہ عزتوں کے بھوکے ہوا کرتے ہیں، اس کو کوئی آپ عزت ہی دے دیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا کی بات قبول کرتے ہوئے وہ جو 3 اعلان فرمائے تھے، جو مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو آج امن مل جائے گا، جو آج اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن مل جائے گا، اور آج تیسری چیز جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی میں اللہ کا نبی امن دے دوں گا، اور اس کے خلاف میری تلوار نہیں چلے گی۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان کو اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی عزت یہ عطا فرمائی کہ ان کے گھر کو اللہ کے نبی نے دار الامن قرار دیا، جس طرح کہ مسجد حرام وہ دار الامن ہے،
کوئی بندہ گھر کا دروازہ بند کر دے اس کا گھر دارالامن ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد کو یہ عزت سے نوازا کہ ان کے گھر کو بھی فتح مکہ والے دن کیا بنا دیا؟ دارالامن۔ تو یہ ان کی والدہ ہیں اور یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان۔ ایک رات کے بعد ان کی والدہ ہند بھی مسلمان ہو گئی۔ یہ حضرت معاویہ، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، 5ویں پشت پہ جا کے حضرت معاویہ کا نسب ملتا ہے رسول اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ بنو امیہ سے ہیں، رسول اللہ بنو ہاشم سے ہیں۔ تو یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم ان دونوں کا دادا ایک ہے، عبد مناف۔ عبد مناف کی 2 شاخیں ہیں، ایک بنو امیہ ہے اور دوسرا بنو ہاشم ہے۔ رسول اللہ کے قبیلے کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا نا، کیونکہ آپ کا موجود ہونا اس قبیلے میں اس کی عزت اور شرافت کی یہ علامت ہے۔ مقابلے میں بنو امیہ ہے اور بنو امیہ میں سے ہیں ابو سفیان بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت معاویہ بھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ان کی ولادت ہوئی، یہ رسول اللہ کا قریباً 35 سال آپ کی عمر تھی یا 34 سال آپ کی عمر تھی۔ اعلان نبوت سے آپ نے جو اعلان نبوت کیا وہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت سے 4 یا 5 یا 6 سال پہلے حضرت معاویہ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو گویا آپ کی عمر جب 34 یا 35 سال تھی تو سیدنا معاویہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے جو وہ مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ والا کہ رسول اللہ تشریف لے کے گئے، آپ کو عمرے کی اجازت نہ دی، کافروں نے راستے پہ روک لیا، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اگلے سال آپ نے عمرہ کیا، اس عمرے کو کہا جاتا ہے عمرۃ القضاء۔ یہ 2 اصطلاحیں ہیں، ایک اصطلاح ہے صلح حدیبیہ کہ رسول اللہ کو راستے پہ روک دیا گیا، حدیبیہ کے مقام پہ حضرت عثمان تشریف لے کے گئے اور پھر ان کو بھی روک لیا گیا اور خبر اڑا دی کہ عثمان شہید ہو گئے فلاں فلاں۔ اس اصطلاح کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اور اگلے سال پھر رسول اللہ اسی عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے، اس کو کہا جاتا ہے عمرۃ القضاء۔ تو یہ جو صلح حدیبیہ ہے اور اگلے سال کا عمرہ ہے، اسی کے درمیان جو 1 سال کا وقفہ ہے، مشہور قول کے مطابق حضرت معاویہ اس عرصے میں مسلمان ہوئی ہیں، اور عمرۃ القضاء سے پہلے سیدنا معاویہ مسلمان ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے ایک ہے ہمارا اسلام اور ایک ہے ہمارا ماحول۔ الحمدللہ ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، دادا پردادا بھی مسلمان، دائیں بائیں والا معاشرہ بھائی چلو جیسی بھی ہیں، ایک معاشرہ اسلامی تو کہلاتا ہے۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانا آپ یوں سمجھیں کہ آگ میں ڈالنے کے مترادف تھا، اور اس دور میں لا الہ الا اللہ کا اظہار کرنا اپنے آپ کو پریشانیوں کے پہاڑوں میں نیچے دھکیلنے کے مترادف تھا۔ تو سیدنا معاویہ عمرۃ القضاء کے بعد، عمرۃ القضاء سے پہلے سیدنا معاویہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا تھا، صدق کے دل سے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن مجھے میری ماں نے ڈانٹا تھا، خبردار اگر تو نے اسلام کا اظہار کیا اور خبردار اگر تو نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ہم تمام تیری ضروری اسباب اور وسائل کو بند کر دیں گے اور تجھے ہم اپنے گھر سے اور اپنی ضرورت۔ تو حضرت معاویہ اپنے واضح جی ان کا گھر اسلام دشمنی کا مرکز ہے، ماں اسلام دشمن ہے، باپ اسلام دشمن ہے، معاشرہ اسلام دشمن ہے، باپ جو ہے وہ اسلام دشمنی کا مرکز اور منبع ہے، اور جہاں بھی جنگ ہوتی ہے باپ قیادت کرتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ دل سے، اور یہ صرف ان کی بات نہیں، کئی سارے ایسے مسلمان تھے اس دور میں جنہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، بعض مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو اظہار نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک نام حضرت معاویہ کا بھی ہے کہ حضرت معاویہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ سے 2-3 سال پہلے، لیکن آپ نے اسلام کو چھپائے رکھا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، باپ مسلمان ہو گیا، ماں مسلمان ہو گئی، تو اب پریشانیاں ختم
ختم ہو گئیں، سیدنا معاویہ نے پھر اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہی وجہ ہے ان کی فطرت اتنی خوبصورت تھی کہ انہوں نے اسلام کا اظہار کرنے سے پہلے کسی بھی جنگ میں رسول اللہ کے مقابلے میں تشریف نہیں لائے۔ باپ آتا رہا، دائیں بائیں لوگ آتے رہے، لیکن سیدنا معاویہ کبھی بھی رسول اللہ کے مقابلے میں کسی بھی جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے خلاف انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کا وہ صحابی ہے اور مظلوم صحابی ہے۔ اے گال بھی سمجھو، یہ حضرت معاویہ یہ صرف صحابی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے وہ مظلوم صحابی ہے جس کو صحابہ کے دشمن تو بھونکتے ہی بھونکتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والے وہ بھی حضرت معاویہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ مظلوم صحابی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ ایسا عظیم نبی کا صحابی ہے کہ یہ صرف صحابی نہیں ہے، نبی کا سالہ بھی ہے، برادر نسبتی بھی اس کی رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور ایک ماں ہماری حضرت ام حبیبہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، یہ رسول اللہ کی 11 بیویوں میں سے ایک ماں ہے حضرت ام حبیبہ۔ یہ حضرت معاویہ ام حبیبہ کا باپ شریک بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، ماں شریک نہیں، باپ شریک بھائی ہے، اور یہ وہی ام حبیبہ ہے جس کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ ابو سفیان گیا نا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو بیٹی نے بستر سنبھال لیا۔ یہ وہی بیٹی ہے ام حبیبہ ابو سفیان کی، اور یہ حضرت معاویہ کی وہ بہن ہے جس نے بستر سنبھال لیا۔ باپ کے پوچھنے پہ اس نے بتایا، ابا تو میرا والد ہے، میں تیری لخت جگر ہوں، تیرا میرا رشتہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بستر پاک پیغمبر کا پاک بستر ہے، اس پہ مشرک اور کافر جو نجس ہے وہ اس پہ نہیں بیٹھ سکتا، تیرا میرا رشتہ اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب کبریا کی عزت اور منقبت اپنی جگہ پہ۔ تو حضرت ام حبیبہ جو رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے، ہماری روحانی ماں ہے، اسی کے بھائی کا نام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو سفیان رسول اللہ کا سسر ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا سالہ ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت معاویہ کے بہنوئی لگتے ہیں۔ حضرت معاویہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کو اللہ کے نبی نے کئی مواقع پہ دعاؤں سے نوازا ہے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے۔ ہادی کا معنی ہدایت والا، ہادی کا معنی راہ والا، مہدیا واہد بہ، یا اللہ صرف اس کو ہادی اور مہدی نہ بنا، میرے اللہ دوسروں کے لیے بھی اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو سیدنا معاویہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس کو رسول اللہ نے دعائیں دی ہیں۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا، رسول اللہ نے مجھے پوچھا ما یلینی، معاویہ تیرے وجود کا کون سا حصہ میری پشت کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ بطنی، میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پشت کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسی سواری پہ بیٹھے بیٹھے دعا دی، اللہم املاہ علما و حلما، اے اللہ اس معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے اور اس کو حوصلے سے بھی بھر دے، اس کو حلم سے بھی بھر دے۔ تو رسول اللہ نے ہادی ہونے کی بھی دعا اس کے لیے کی ہے، مہدی ہونے کی دعا بھی اس کے لیے کی ہے، دوسروں کے لیے ہدایت کے ذریعہ اور سبب بننے کی دعا بھی اس کے لیے کی ہے، سینے کو علم سے بھرنے کی دعا بھی رسول اللہ نے اس معاویہ کے لیے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حوصلے اور حلم کی دعا بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا معاویہ کے لیے کی ہے۔ یہ رسول اللہ کا وہ عظیم صحابی ہے، سبحان اللہ، یہ وہ عظیم صحابی ہے۔ کیسا حلم اللہ نے دیا، کیسا حلم اللہ نے اس صحابی کو دیا، کیسا علم۔ دیکھو نا، اس سے پتہ چلتا ہے جب بندہ کسی کو دعا دے نا تو سب سے عظیم دعا علم کی دعا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اور کئی جگہ پہ ایسے ہوا بھی ہے، رسول اللہ جب کسی صحابی سے خوش ہوتے اللہ کے نبی اس کو دعا دیتے، لیکن دعا اکثر آپ جو دیتے تو وہ علم کی دعا دیتے، یا اللہ اس کو علم کی دولت سے نوا۔ اور ایک جگہ پہ حضرت معاویہ کو آپ نے قرآن کے علم کی دعا دی ہے، اے اللہ اللہم علمہ الکتاب
والحساب وقہل عذاب، 3 دعائیں دی ہیں سیدنا معاویہ کو رسول اللہ نے، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کا علم عطا فرما، والحساب یا اللہ اس کو حساب کتاب کا علم عطا فرما۔ آپ ذہن میں رکھیے گا اسلام آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں لکھنے کا فن بہت کم لوگ جانتے تھے، بہت کم ایسے لوگ تھے جو لکھ سکتے تھے اور وہ پڑھ سکتے تھے۔ اکثر وہ جو معاشرہ تھا وہ جہالت میں مبنی تھا۔ مورخین نے لکھا ہے 17 بندے ایسے تھے صحابہ میں سے اسلام آنے سے پہلے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان 17 افراد میں سے ایک نام سیدنا معاویہ کے بھی آتا ہے کہ سیدنا معاویہ ان افراد میں سے تھے جو اسلام سے پہلے بچپن ہی میں ماں باپ نے ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ آپ اندازہ لگائیں خود رسول اللہ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام پڑھنے اور لکھنے کے لیے کسی صحابی کو بلاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رسول اللہ کا کاتب ہے، آپ علیہ السلام اکثر حضرت زید بن ثابت کو بلاتے قرآن کی وحی لکھنے کے لیے، خطوط وغیرہ لکھنے کے لیے رسول اللہ زید بن ثابت کو بلاتے۔ اور حضرت زید بن ثابت وہ عظیم صحابی ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے، ہمارے سامنے جو قرآن لکھت میں موجود ہے، سب سے پہلی جو کمیٹی قائم کی گئی اس میں سر فہرست نام آتا ہے قرآن کتابی شکل میں جو لکھا گیا، اس کو محفوظ کرنے والوں میں سے پہلا نام زید بن ثابت کا ہے۔ یہ رسول اللہ کا وہ عظیم صحابی ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں بھی رسول اللہ کو اس پہ اعتماد تھا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان کے دور تک ان حضرات کو بھی حضرت زید بن ثابت پر اعتماد تھا۔ وہی لکھوانی ہے، اس میں زبر زیر کی غلطی نہ آئے، اس میں کوئی حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ یہ وہ حساس کام تھا اس دور کا کہ یہ ہر بندے سے نہیں کیا کروایا جاتا تھا، یہ انہی افراد سے کیا کروایا جاتا تھا جس پہ کامل طور پہ اعتماد ہوا کرتا تھا۔ تو ان کتاب میں سے اور کاتبین میں سے جن سے رسول اللہ وحی لکھواتے، جن سے رسول اللہ خطوط لکھواتے، جن سے رسول اللہ خطوط پڑھواتے، ان میں سے ایک نام حضرت معاویہ کا بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے کہا جا معاویہ کو بلا کے لے کے آ، میں نے اس سے کوئی چیز لکھوانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ کان یکتب الوحی، حضرت معاویہ کو رسول اللہ نے اس لیے بلایا کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کا اعتماد جہاں دیگر کاتبین پر تھا، اس دور میں اس حساس معاملے میں رسول اللہ کا اعتماد حضرت معاویہ پر بھی تھا۔ تبھی تو خطوط لکھوائے جا رہے ہیں، عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھوائے جا رہے ہیں، خطوط آ رہے ہیں رسول اللہ کے سامنے، کیونکہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے اللہ کے نبی، تبھی تو قرآن نے آپ کو امی کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ نبی کا کمال ہوا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عام انسان کا نہ لکھنا اس میں عیب ہے، عام انسان کا نہ پڑھنا اس میں عیب ہے، نبی کا نہ پڑھنا، نبی کا نہ لکھنا نبی کے کمال کی علامت ہے۔ ایسا انسان جو پڑھ نہیں سکتا، ایسا انسان جو لکھ نہیں سکتا، جس نے مخلوق خدا میں سے کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اس نے ایک ایسی کلام پیش کر دی کہ بڑی بڑی کائنات کے فصیح اور بلیغ اس کلام کو پیش کرنے سے عاجز آ گئے، تو یہ پتہ چلتا ہے نا یہ خود پڑھ نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، تو یہ نہ کسی سے پڑھا نہ کسی سے سیکھا، اس کے باوجود ایسی کلام پیش کر رہا ہے، تو یہ اس کے نبوت کی علامت ہے کہ اس پہ آنے والی کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر یہ مخلوق کی کتاب ہوتی تو بڑے بڑے فصیح اس کا مقابلہ کر سکتے، بڑے بڑے بلیغ اس کا مقابلہ کر سکتے، تو نبی کا نہ پڑھنا نبی کی نبوت کے کمال کی علامت ہے۔ تو حضرت معاویہ
ان افراد میں سے ایک فرد ہے جن سے رسول اللہ خط لکھواتے، خط پڑھواتے، وہی لکھواتے، وہی پڑھواتے۔ تو حضرت معاویہ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ سیدنا معاویہ وہی لکھتے، رسول اللہ کے با اعتماد ساتھی تھے، رسول اللہ کے با اعتماد، اور پھر آپ کے سالے بھی ہیں، تو گویا آپ کا نسبی تعلق بھی ہے، ذاتی تعلق بھی ہے، روحانی تعلق بھی ہے، اعتماد کا تعلق بھی ہے۔ اور پھر اگلی بات، رسول اللہ کے یہ عظیم صحابی اللہ کے نبی کے ساتھ اس درجے کا عشق رکھتا ہے کہ وفات کے وقت وہ اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں، بیٹا وہ صفا کا موقع تھا، رسول اللہ نے عمرہ کیا، اللہ کے نبی نے عمرے کے ادا کرنے کے بعد بال کٹوانے تھے تو مجھے بلایا، تو میں کینچی لے کے آیا، میں نے نبی محترم کے بال کاٹے، ان بالوں میں سے کچھ بال میں نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں، فلاں جگہ پہ بال موجود ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ نے ناخن کاٹے، میں نے وہ ناخن سنبھال کے رکھے ہیں۔ ایک موقع پہ رسول اللہ میں آپ کے ساتھ تھا، میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ کے وجود پر ایک کپڑا تھا، 2 کپڑے تھے، آپ نے ایک کپڑا مجھے دیا، میں نے وہ کپڑا بھی سنبھال کے رکھا، میں نے وہ ناخن بھی سنبھال کے رکھے، میں نے وہ رسول اللہ کے بال بھی سنبھال کے رکھے۔ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں نا، مر جاؤں، تو وہ جو کپڑا ہے نا رسول اللہ کا، وہ میرے کفن میں شامل کر دینا، اور وہ رسول اللہ کے بال ہے اور رسول اللہ کے ناخن ہے، میری ناک پہ، میرے منہ پہ، اور میری آنکھوں پہ، اور میرے کان پہ، اور اعضائے سجدہ پہ، ان کو رکھ دینا، شاید اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے میری معافی فرما دے اور ان کی برکت سے میرے اگلا جہان آسان کر دے۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ اس درجے کا عشق بھی ہے اور اس درجے کی محبت بھی ہے اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ ایک عظیم صحابی تھا رسول اللہ کا، جس کی وفات ہوئی ہے اس مہینے میں۔ کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ 5 رجب، 15 رجب، 22 رجب۔ عرض ہند اور پاک و ہند میں جو مشہور ہے وہ 22 رجب ہے، لیکن یہ کوئی یقینی نہیں ہے۔ 22 رجب کا قول، 15 رجب کا قول، 5 رجب کا قول، بہرحال رجب کے مہینے میں سیدنا معاویہ کی وفات ہوئی۔ اور یہ جو 22 رجب کو ہمارے ہاں کچھ کنڈے وغیرہ کی رسم کی جاتی ہے، وہ بھی شاید اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ حضرت معاویہ کی تاریخ وفات 22 کو سمجھتے ہیں اور اس کی خوشی میں وہ کنڈوں کی رسم وہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی رسموں سے محفوظ رکھے اور اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت اور لگاؤ نصیب فرمائے۔